السلام علیکم خواتین و حضرات، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی۔ السلام علیکم جی خواتین و حضرات، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزی کی طرف پہ بھی رمضان المبارک کی بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ میں تو اس لیے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اس میں ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پکوڑے اور سموسے بھی ملتے ہیں۔ ہنسا نہ کرو یار، ایک تو تم سارا سال مجھے ایک پکوڑا نہیں کھلاتے، اگر رمضان المبارک آتا ہی ہے تو میری خوشی تم سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تمہاری خوشی کی وجہ صرف پکوڑے؟ تمہیں پتہ نہیں نا، افطاری سے شروع ہوتا ہوں میں، سحری تک ایک ایک پکوڑا کھاتا رہتا ہوں۔ ایک کھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد اچھل کود کے پھر دوسرا کھا لیا، پھر تراویاں پڑھ کے پھر ایک میں جا کے چوری چوری دو ترے اور کھا لیا۔ میں ایجنڈا پڑھوں جی؟ پڑھ لو ایجنڈا، میں نے تال کے دینے تو پڑھو گی۔ آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، مخبر نامہ، خبروں پر تبصرہ اور چودھری صاحب کا خصوصی انٹرویو۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر۔ یار اس دفعہ تو رمضان المبارک میں ہم پہ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ویسے بھی ثواب اکٹھا کرنے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے بندے پہ کہ ثواب تڑا تڑ اکٹھا کیا جائے۔ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ذریعہ بھی دیا ہے ثواب اکٹھا کرنے کا۔ یہ جو سلاب کی صورت میں ہمارا امتحان لے رہا ہے نا اللہ پاک، اس میں اگر ہم تھوڑے سے بھی محنت کر کے کامیاب ہو جائیں تو تڑا تڑ ثواب مل سکتا۔ یقین کرو کہ اس رمضان المبارک کے دوران اگر ہم کچھ چھوٹے چھوٹے ارادے کر لیں نا، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی بہت آسان انداز میں مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں بھی بہت اہم اور خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یار ہر طرف دیکھو پریشانی پھیلی ہوئی ہے، صرف 1.25 کروڑ بندہ ہے جو پریشان ہے۔ سیلاب زدگان میں 1.25 کروڑ بندہ بتا رہے ہیں، 17 کروڑ آبادی ہے۔ صرف ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیں، اگر اپنے سحر و افطار کے جو ہمارا مزاج ہے اس میں تبدیلی لے آئیں اور ایک چھوٹا سا فیصلہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو پچھلے رمضان المبارک میں اگر سحری اور افطاری کے وقت جو ہے وہ ہم نے 5 ڈشیں 4 ڈشیں پکائی تھیں، یا ہم نے 500 روپے فی افطاری اور فی سحری خرچ کیا تھا، تو اس مہینے ہم نے 250 روپے خرچ کرنے ہیں۔ بہت کھاتے ہیں ہم رمضان المبارک میں، بجائے ماڑے ہونے کے ہم تگڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے رمضان المبارک کو صرف سحر و افطار کے کھانوں اور ڈشز تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک رمضان کا صرف یہی مطلب ہے کہ پیٹ بھر کے انواع و اقسام کے کھانے کھانے ہیں اور پھر سحری کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک تو اثار اور قربانی کا نام ہے، اور اثار تو اس کا بنیادی درس ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اس موقع سے اچھا ہمیں موقع ثواب کے حصول کے لیے نہیں مل سکتا۔ صرف ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے دسترخوان پہ، ہماری ڈائننگ ٹیبل پر اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں تو 4 جو ہے ہمارے سیلاب زدہ ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس ضمن میں 2 طرح کے جواز پیش کیے جا سکتے ہیں نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں تو ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں سحر و افطار کے حوالے سے، اور کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ ہم جو پہلے کے انداز میں ہم سحر و افطار کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے کہ آپ مزید مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دسترخوان کا سائز چھوٹا کر کے مدد کریں گے تو آپ دوسروں کی مدد بھی کریں گے، اور جو اثار اور قربانی والا آپ کو ثواب ہے وہ بھی ملے گا۔ اور یار تم یہ بات کر رہے ہو، لوگ بہت دینا چاہتے ہیں، ایسا ایسا سخی، ایسا ایسا مخیر بندہ ادھر پڑا ہوا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں، مگر سیاپا پتہ ہے کہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کس کو دیں جو ان تک پہنچا دے، ہمیں تو حکمرانوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ یار یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم حکمرانوں کو کوسنے دیتے رہیں یا بے اعتباری اور اعتبار کی بات کرنے لگیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے مدد درکار ہوتی ہے تو ہم گھر سے خود نکلتے ہیں اور خود یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ہمیں یہ باری آئی ہے، ہمارا فرض بنا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، تو بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود تلاش کریں اور خود ایسے با اعتبار لوگ تلاش کریں جن کے سپرد یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ صرف اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ کا دیا ہوا ہے وہ ضرور سیلاب زدگان تک پہنچے گا۔ اور یہ آپ تلاش کر لیں، اور کچھ نہیں تو یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ محلے کی سطح پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا سب سے ایماندار شخص ہے اس کے سپرد آپ راشن یا پیسے کر دیں، اور وہ پھر اپنے
اوپر یہ دیکھ لے کہ وہ شہر کی سطح پر یا ٹاؤن کی سطح پر یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایماندار ہاتھوں تک آپ اپنی رقومات پہنچا دیں۔ تو جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں صحیح اور غلط کے درمیان آسان انداز میں فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر صرف امداد دینے کے معاملے میں ہم اتنی بے بسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں ایماندار لوگ ہی دستیاب نہیں ہیں؟ یار بہت تیز بولتا ہے یہ بندہ، تم صبح 1 گلاس پیٹرول میں 2 چمچ شہد ڈال کے پیتے ہو؟ جتنا تیز یہ بندہ بولتا ہے میرا خیال ہے کوئی ڈرون مار کا دواڑا کھا کے آتا ہے۔ یار باتیں تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، نکل کے خود پتہ کرنا چاہیے، مگر دعائی اب کرنی چاہیے جس قدر ہم منتشر ہو چکے ہیں نا، یہ نہیں طور پہ منتشر کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے بہت بے اعتباری ہو گئی ہوئی ہے ایک دوسرے پہ۔ بالکل صحیح۔ دعا کرو کہ اعتبار کرنے کی ہمیں عادت پڑ جائے اور یہ مدد کرنے کی ایک دوسرے کی عادت پڑ جائے۔